تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ یہود نے پہلے تو اختلاف نہیں کیا تھا، اسی تلاش میں تھے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے تو ہم جو ہے اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جب واضح دلائل اور معجزات آ گئے تو دشمنی میں اور حسد میں، جلن میں جو ہے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ انکار تو کیا لیکن دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کو ہٹانے کی ہمیشہ کوشش میں رہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے لیے ایک سزا جو قیامت میں انہیں دی جائے گی اس کو بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن بہت سارے چہرے چمکدار ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور بہت سارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ تو جن کے چہرے کالے ہوں گے انہیں کہا جائے گا تم ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو گئے، ایمان لانے کے بعد بھی تم نے انکار کیا، تو تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے اور تکفرون، بار بار انکار کرتے ہی رہے تو اب اس کا مزہ بھی چکھتے رہو۔ یہ کافرین سے کون مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہود مراد ہیں جنہوں نے پہچان کر بھی انکار کیا، تب بھی صحیح ہے، اس لیے کہ تکفرون کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے کفرہ، کسی زمانے میں کسی نے انکار کر دیا، ایک ہے کہ تکفرون، جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، نستعین، مدد مانگ رہے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ تو تکفرون، یہود بار بار جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کے معنی میں کجی اور کوئی ٹیڑھا پن، کوئی اشکال، کوئی اعتراض پیدا کر کے اس کا انکار کر دیتے۔ تو یہ بار بار انکار کر رہے تھے، یہود بھی مراد ہو سکتے ہیں، منافقین بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ منافقین ظاہراً وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ظاہراً کہتے تھے ہم ایمان لائے ہیں، اور کیا کرتے تھے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے نہیں تھے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ نماز بھی پڑھتے تھے لیکن قرآن کہتا ہے یہ نماز ان کی صرف دکھاوے کی تھی۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، قرآن بھی پڑھتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، تسبیحات بھی پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے یہ مومن نہیں تھے۔ تو اس سے یہ مراد بھی ہو سکتے کہ انہوں نے کفر کیا اور بار بار کفر کیا۔ جب وہاں جاتے اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں کے پاس آتے تو ان کے ساتھ کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب ان کے جو کفار ہیں ان کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یا ایک اور بات ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یا ایمان والوں کو اللہ نے یوں کہا کہ جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے تو کہتے ہم مومن ہیں، لیکن جب وہاں جاتے تو وہاں تھے تو انسان، کافر تھے، مشرک تھے کون؟ انسان، لیکن قرآن نے انہیں کیا کہا؟ اذا خلوا الی شیاطینہم، شیطان کا ایسے انسانوں کو جو اسلام سے لوگوں کو روکیں۔ تو یہ جو شیطانی صفت انسانوں نے اپنائی تو یہ وہاں پر آگ بھی ہوگی اور اوپر سے نے کہا جائے گا کہ فذوقوا بما کنتم تکفرون، تم جو بار بار انکار کرتے رہے اس کی سزا بھی بھگتتے رہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھئی مشرکین جو انتظار میں رہتے تھے اور لالچ میں، حرص میں اور اپنی خاندانی غرور میں پڑے ہوئے تھے، تو جس تکبر نے شیطان کو مارا، کفار و
مشرکین مکہ کو بھی اسی نے مارا کہ بھئی ہماری ناک نیچی نہ ہو جائے، ہمارے خاندان میں کہیں تانا نہ سننا پڑے۔ تکبر کی وجہ سے کفار بھی ہو سکتے ہیں، یہاں تینوں مراد ہو سکتے ہیں کہ انہیں جہنم میں جب جل رہے ہوں گے تو ان کو یہ کہا بھی جائے گا تاکہ مانسک ذہنی طور پر بھی انہیں اذیت دی جا سکے، کیونکہ انہوں نے ذہنی طور پہ لوگوں کو اسلام میں آنے سے روکا تھا، الگ الگ سوالات اور اعتراضات پیدا کیے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حالانکہ اللہ کے طرف سے جب نور آئے تو کہنا تو یہ چاہیے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ نَوَّرَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے نورانی ہو جائیں گے، جن کے چہرے نورانی ہو جائیں گے، نہیں جن کے چہرے سفید ہو جائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے حواریین، ان کے جو جادوگر تھے، ان کو بلایا تو جادوگروں نے سفید لباس پہنا تھا۔ کیسا لباس پہنا تھا؟ سفید لباس پہنا تھا۔ اس پورے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے علاوہ صرف ان جادوگروں نے ہی سفید لباس پہنا تھا۔ اس لباس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں ایمان آ گیا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی کے لباس کا اثر، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیدی اللہ کو پسند ہے، سفید لباس پہنا کرو۔ ایک آیت تو عجیب ہے، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت یوں بن کے آؤ جیسے دلہا سنور کے آتا ہے۔ کیسے آؤ؟ دلہے کی طرح سنور کے آؤ، کہ اس لیے کہ فرشتے جو ہے نا وہ بھی نورانی ہیں، فرشتے بھی نورانی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو جو کپڑا پسند ہے وہ بھی نورانی ہے، یعنی سفید ہے۔ تو جب آدمی مسجد میں نورانی ماحول میں نورانی لباس میں ہوگا تو اس سے جو نور والا قرآن ہے وہ دل میں اثر کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں بھی محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں نورت وجوہم نہیں کہا کہ چہرے نورانی ہو جائیں گے، ایسا نہیں کہا، وَابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، ان کے چہرے سفید ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی سفیدی اختیار کرنی چاہیے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ کو تلاوت کر کر کے سچی سچی بتاتے ہیں۔ اب اگر تلاوت صرف الفاظ ہوتی تو کیا آپ سمجھتے کہ ابی عزت کیا ہے، اسودت کیا ہے، کالے چہرے کیا ہے، سفید چہرے کیا ہے؟ تلاوت کے کیا معنی نکلے؟ نتلو علیک آیات اللہ نتلوہا علیک، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، معنی اس کا معنی اور مطلب سمجھایا جاتا ہے تو تلاوت ہے، ورنہ اگر الفاظ پڑھے جائے اسے ناظرہ ینظر کے معنی دیکھنا، عین کے معنی آنکھ، رأى کے معنی دیکھنے والا، تو نظرہ ینظر کے معنی دیکھنا، ناظرہ دیکھنے والا، خانی خاندان فارسی کا لفظ ہے، خاندان پڑھنا، ناظرہ خانی دیکھ کے حروف پڑھ لینا، اس کو تلاوت نہیں کہتے، اسے ناظرہ خانی کہتے ہیں۔ تلاوت کہتے ہیں کہ مومن اسے معنی سے پڑھے، یہ قرآن کا حق ہے اور مقصد نزول کتاب ہے۔ مقصد نزول کلام اللہ یہ ہے کہ اسے تلاوت کی جائے، تلاوت کے معنی یہ ہے اس کا ترجمہ اور اللہ کی منشا کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ناظرہ خوانی تو ہے، تلاوت نہیں کہیں گے اسے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، ہم آپ کو اللہ کی آیات صاف صاف ترجمہ اور معانی اور مطالب کے ساتھ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عالمین میں سے کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، ظلم تو دور کی بات، اللہ تو ارادہ بھی نہیں کرتا، لیکن بندے خود جو ہے اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ شروع میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید تین باتوں کی طرف ہمیشہ توجہ دلاتا ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ آخرت کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ادھر تو دو قسمیں بیان کی، ماننے والے اور انکار کرنے والے۔
پھر انسان تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، انسان کے مقابلے میں آسمان کا کیا مقام ہے؟ اللہ نے انسانوں کی دو قسمیں بیان کرنے کے بعد فوراً متوجہ کیا اپنی طاقت کی طرف، کہ آدمی اپنے اندر یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں، نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے اطاعت گزار، اللہ ہی کے لیے ہے اطاعت گزار۔ جتنی چیزیں آسمانوں میں ہے اور جتنی چیزیں زمینوں میں ہے، ما فی الارض، ما کہتے چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، اور من، جیسے مجھے پوچھنا ہو یہ کون ہے تو پوچھوں گا من ھذا، یہ کون ہے، اگر یہ پوچھ رہا ہو یہ کیا ہے تو من استعمال نہیں ہوگا، اب یہاں کہوں گا ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، تو وہاں من، یہاں لفظ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے، تو انسان تو کیا معنی رکھتا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور پھر عجیب بات کہی، اور سارے ہی معاملات کو اللہ ہی کے دربار میں تو پیش ہونا ہے، سارے معاملات کو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات پیش کیے جائیں گے، کوئی انکار کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا کہ پیش ہونا ہے، نہیں، اللہ کے حکم سے پیش کر ہی دیے جائیں گے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، فنا کرنے کا اعلان بھی اللہ کے تابع ہیں، انسانوں کی کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، تم تو بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کس کے فائدے کے لیے؟ اپنے لیے جینا نہیں ہے، میری جان میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میری جوانی میری مرضی، نہیں، اخرجت للناس، تم تو ایسے ہو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ ایمان میں آئیں، اخرجت للناس، تمہاری زندگی ایسی ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ایمان میں آئیں، تم اپنے لیے نہیں جی رہے ہو، تمہیں تو جیسے اسکول میں، مدرسے میں، سماج میں اگر باہر سے مہمان آئیں تو مدرسے میں چند طلبہ ہوتے ہیں جو ہوشیار ہوتے ہیں، آنے والے مہمان کو قرات کس کی سنائی جائے گی؟ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کی، یا جو بہترین آواز میں قرات کرتا ہے اس کی؟ کس کی سنائیں گے؟ اچھا پڑھنے والے کی سنائیں گے۔ اسکول میں جاؤ گے، جو فر وہاں کی لینگویج بولتا ہو اسے بلائیں گے، یا جو بیچارہ 360 دن میں سے 60 دن آتا ہو اسے بلائیں گے؟ تو اللہ میاں بھی کہتے اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے ایسا نمونہ ہو کہ تمہیں نمونہ بن کے لوگوں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بننا ہے، اپنا نہیں جینا ہے، اللہ کا جینا ہے۔ کونو مثلنا کب کہہ رہے تھے؟ جب ان کا قول، فعل اور عمل، قول، فعل اور عمل، چاہے وہ بدنی عبادت تھی، معاملات والی عبادت تھی، یا معاشرتی عبادت تھی، یا معیشتی عبادت تھی، جو کچھ بھی تھا وہ ایک ہی لفظ میں سمو دیا۔ کیا کہتے تھے؟ کونو مثلنا، کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں، ہم جیسے ہو جاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی سرتا پا وائٹ کالر ہو۔ کیسا ہو؟ وائٹ کالر ہو نا، وائٹ کپڑے، داغ دھبا نہ ہو تو ہی اخرجت للناس ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ آگے سنیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون، تم ہمیشہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہی رہتے ہو، ایک دو مرتبہ کہہ دیا، ایک وقت تک کہہ دیا نہیں، تأمرون، جب تک زندگی کا سانس ہے تب تک تأمرون بالمعروف ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم کرتے ہی رہتے ہیں، کنٹینیو، مسلسل، دوام، اس میں جیسی رکاوٹ آئے گی تو تمہارے خیر کے اندر جو ہے رکاوٹ شروع ہو جائے گی۔ ایک دوسری کیا بات فرمائی؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کا حکم کرتے رہو، نیکیاں کرتے بھی رہو لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، گناہوں سے روکتے نہیں، روک دیا،
عادتاً ایک دو مرتبہ روک دیا پھر کہنا چھوڑ دیا، کوئی سنتا نہیں، کوئی مانتا نہیں، کوئی تو کہا نہیں۔ تنہون عن المنکر، ہمیشہ گناہوں کے روکنے کی محنت میں لگے رہتے ہو۔ تنہون کے معنی یہ نہیں ہے ایک دو بار کہہ دیا سمجھا دیا پائیں جوابداری پوری نہیں، مسلسل کنٹینیو استمرار ہے ہمیشہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب دو صفت ہوگی نا، ہمیشہ نیکی کی سوچ، اپنی ذات میں بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، تو کیا ہوگا ان دو چیزوں کا کہ گناہوں سے بھی، اپنی ذات کو بھی گناہوں سے صاف رکھنا، بچانا، تو تقویٰ ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں اگر گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، صرف ایک پہلو ہے، تو یہ پرندے کا ایک پر یہ اڑ نہیں سکتا، یہ اپنی عبادات میں روح چاہے نہیں، اسے اللہ کے سامنے مناجات کا مزہ چاہیے نہیں، تو کہا دونوں پہلو ہونے چاہیے، گناہوں سے نہیں بچتا، صرف نیکی کر رہا ہے، اسے یہ لذات حاصل نہیں ہو سکتی، حلاوت ایمان نہیں مل سکتی، اسے قرب الہی محسوس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا کہ تنہون عن المنکر، گناہوں سے رکتے رہو اور روکتے رہو، تو کیا ہوگا؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہارا یقین جو تم رکھتے ہو اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی ذات پہ جو تمہیں ایمان ہے نا، اس میں یقین تب بڑھے گا جب دونوں پہلو کی محنت ہوگی، یک طرفہ نہیں۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان کی صفت یہ کہ ان میں سے بعض لوگ تو ایمان لے آتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ حدود سے زیادہ بڑھ جانے والے ہی ہوتے ہیں۔ اہل کتاب کی یہ صفت ہے کہ یہ ان کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ حکموں کے اندر کچھ نہ کچھ کج روی اور اس میں سستی کے راستے، عبادات میں غلط طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ مکہ المکرمہ میں جب اسلام پھیلنے لگا اور اللہ جل شانہ نے وہاں سے پورے عالم کے اندر اسلام کی دعوت پہنچا دی، تو اب یہ یہودی جو ہے وہاں ہار کے کمزور پڑ گئے۔ تو پہلے عقیدتاً نقصان پہنچاتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے انہیں اعتراضات سکھاتے، انہیں غلط سوالات سکھاتے، لیکن اللہ فرماتے جب اسلام پھیل گیا لن یضرکم الا اذی، ہرگز آپ کو سوائے کچھ باتیں دے کر ظاہری طور پہ پریشان کرنے کے، ذہنی طور پہ ستانے کے علاوہ آپ کو کوئی نقصان اب نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر آپ سے میدان میں آ جائیں تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اب میدان میں آنے کی ان کی ہمت نہیں ہے، تب بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے، تب بھی نہیں تھی اور آج بھی یہود کی ہمت نہیں ہے۔ یہود کسے لڑاتا ہے؟ وہ بچے وہاں تو سب عام ہے نا، ارے بس کچھ بھی کر سکتے، آزاد ہے وہاں۔ کیا ہوتا ہے ان ممالک میں؟ زنا عام ہے، زنا سے جو بچہ پیدا عورت کرنا چاہتی ہے جا کے وہاں اسے ڈلیوری ہو گئی، وہی اس بچے کو چھوڑ دیا خود چلی گئی، وہ بچے ہوتے ہیں۔ لیکن آج بھی اللہ جل شانہ نے ان پر ذلت کو، خوف کو، ڈر کو قیامت تک کے لیے لگا رکھا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک مرتبہ بہت پہلے بیان میں کہا تھا، انہوں نے اپنی تعلیمی اور انتظامی اپنی کمیٹی بھی، اپنی آفس بھی وہاں نہیں بنائی اسرائیل میں، کہاں بنائی؟ دبئی میں جا کے وہاں بنائی۔ یہ قرآن کی سچائی ہے کہ ان کے دلوں پر کلام مجید نے تب خوف نازل کیا تھا، اللہ کی طرف سے سنایا تھا، قیامت تک یہ ان کے ساتھ باقی رہے گا، ڈرتے رہیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان کے مقدر میں ذلت، جہاں بھی وہ پکڑے جائیں گے ان کے ذمے، ان کے مقدر میں اللہ جل شانہ نے ذلت کو قائم کر رکھا ہے۔ ہاں اللہ کی طرف سے کوئی سبیل نکل آئے، جیسے جب جنگ کا میدان ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرما دیتے کہ جو بوڑھا ہے، عورت ہے،
یا نابالغ بچہ ہے ان پر حملہ نہ کیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے ایک رعایت ہے، تو تمام انسانوں کے لیے ہے، تو یہ رعایت اللہ کی طرف سے ہے ایک۔ دوسرا بحبل اللہ، کہ اللہ کی طرف سے کوئی رعایت آ جائے، ان میں سے کوئی دیکھے کہ بھئی اسلام پھیل رہا ہے، حق ہی ہے، اور اپنی ذات کو اپنے خاندان یہودیت سے بچا کر مسلمانوں میں آ ملے، تو وہ بچ سکتا ہے۔ اور وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، مسلمان جسے امن دے دے، مسلمان جسے امن دے دے، اسے پھر وقت کا خلیفہ بھی کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ اسی لیے جب ہارون رشید بادشاہ کا لشکر ایک جگہ ایسے بادشاہ کے پاس پہنچا جس نے یہ چیلنج کیا تھا لشکر کو، مسلمانوں کے لشکر کو، کہ بلاؤ تمہارے اللہ کو، بلاؤ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بادشاہ جب پکڑ کے لائے گئے اور انہیں سر قلم کرنے کا بادشاہ ہارون رشید نے حکم دیا، اتنے میں ایک بادشاہ نے جو ہے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، تو سامنے ایک بندہ کھڑا تھا جو بھی، اس نے پانی کے لیے پیالہ بھرا، بادشاہ ہارون رشید نے فوراً کہا یہ پانی میری طرف سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بادشاہ اشارتاً بھی حکم دے دے پانی کا تو کسی کو پانی پلا دینا امن میں شامل ہے۔ تو یہودیوں کو اگر کوئی مسلمان امن دے دیتا ہے، جیسے وہ حجاز سے اور حرم سے آہستہ 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 خالی ہوتے گئے، جتنے وقت کا جو امن تھا وہ ختم ہوتا گیا اور خالی ہوتے گئے، اگر ایسا امن مل گیا تو وہ بھی اللہ فرماتے ہیں وقتی طور پر ہے، باقی مقدر میں تو ضربت علیہم الذلہ، ان کے مقدر میں ذلت ہی ہے اور رسوائی ہے۔ ہمیں ہمت چاہیے اعمال کی، اور ہمیشہ یہ لوگ مسکنہ، ان کے ذمے ہمیشہ جو ہے ضرورتیں لگی رہیں گی، ان کی ضرورتیں، ان کے قرضے، ان کی مدد، کبھی بھی اپنی ہمت پہ یہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ ان کے ذمے معاشی اور معاشرتی، یعنی کاروبار کے اعتبار سے اور اپنے ذاتی سماجک اعتبار سے بھی ہمیشہ ذہنی طور پہ مسکین رہیں گے، کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑیں گے، کبھی امریکہ کا، کبھی روس کا، کبھی برطانیہ کا۔ مسکنہ، ان کے ذمے مسکینیت یعنی ڈرپوک رہنا ان کے ذمے رہے گا، سپورٹ کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ذالک بانہم، یہ سارا کچھ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے تھے، اور انہی کے خاندان والوں نے یعنی بنی اسرائیل نے نبیوں کو ناحق اور ظلم کرتے ہوئے قتل بھی کیا تھا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب کچھ ان پر اس لیے پھٹکار پڑی ہے کہ یہ لوگ نافرمانی کرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ لیسوا سواء، بہت ہی برا ہے ان کا وہ فیصلہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہاں سے ان کی جو تلاوت کرتے ہوئے بھی تورات بھی موجود ہے، ان کے پاس انجیل بھی موجود ہے، پھر بھی اس پر قائم نہیں رہتے، اس کے اوپر اللہ جل شانہ کی طرف سے کیا سزا ہے۔ اور ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے ایمان کے ساتھ جوڑ کے کیوں حکم کیا گیا؟ حالانکہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ تو خیر میں آ گیا، لیکن پھر بھی مؤمنون کیوں کہا؟ اور آئندہ کی آیت میں جو ہے اس میں یأمرون پہلے آ رہا ہے، یؤمنون پہلے آ رہا ہے، اس کے بعد تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ انشاءاللہ آئندہ سبق۔ سبحان اللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔